بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صلوات بھیج دیں گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جملہ مومن مومنات جو مرحوم ہو چکے ہیں سب کی روحوں کو ایصال ثواب فرما رسول اللہ۔ کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام کی جو ولادت کی شب ہے اس میں درمیان میں صرف 2 دن رہ گئے ہیں، لہذا میں چاہتا ہوں کہ اس مجلس میں ہمارے اس آخری امام اور زندہ امام پہ تذکرہ ایک صلوات بھیجے بر محمد اب دیکھیے قرآن مجید کیا اعلان فرما رہا ہے۔ کہا جاتا ہے قرآن مجید سے دلیل پیش کیجیے، قرآن سے آپ دلیل دیجئے، تو قرآن مجید کی ایک بہترین دلیل ہمارے امام کے سلسلے میں خود یہ آیت کریمہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی آیتیں، بہت آیتیں ہیں، لیکن یہ آیت بھی ایک بہترین دلیل ہے ہمارے آخری امام کے سلسلے میں۔ اعلان کیا ہو رہا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ اب دین حق کی کیا خصوصیت ہے، وہ قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، یہ دین وہ ہے جو ہر دین پر غالب آ جائے گا۔ یہ دین کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ یہ دین اسلام وہ جو ہے ہر دین پر غالب آ جائے گا، چاہے مخالف دین اسلام کو کتنی ہی اس سے نفرت کیوں نہ ہو اور کتنی ہی ان کو کراہیت کیوں نہ ہو، مگر یہ دین غالب آ کر رہے گا۔ بہت توجہ چاہوں گا، ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات بھی ہیں اور بڑے بڑے علماء کو آپ حتا سن بھی چکے ہیں، میری ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن بہرحال کوشش کروں گا کہ کچھ بات اپنے بچوں جوانوں تک پہنچے۔ آپ دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے غلبہ اور ایک ہوتا ہے اظہار۔ عربی کی 2 لفظیں ہیں، غلبہ و اظہار۔ غلبہ کے معنی بھی فتح کے ہیں اور اظہار کے معنی بھی فتح کے ہیں، اور بھی بہت سے معنی، لیکن ایک معنی اس کے فتح کے بھی۔ یہاں پر فتح کے معنوں میں استعمال ہوا ہے اظہار کا۔ لیکن غلبہ و اظہار میں فرق کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک مرتبہ کوئی مغلوب ہو جاتا ہے، پھر غالب ہو جاتا ہے، پھر مغلوب ہو جاتا ہے۔ بہت سے آپ نے پہلوان دیکھے ہوں گے کہ ایک مرتبہ لڑے کسی دوسرے پہلوان سے، ان پر غالب آ گئے، ایک سال بھر بعد اسے دوبارہ چیلنج کیا اس نے جو ہار چکا تھا، اب معلوم ہارنے والا جیت گیا اور جیتنے والا ہار گیا۔ کھیلوں میں آپ دیکھتے رہتے ہوں گے کہ ایک ٹیم کبھی مطلب جیتتی چلی آ رہی ہے، کہ اب جو ہار کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ ہارتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ غلبے کے بعد بھی ہار ممکن ہے، مغلوب ہونا ممکن ہے، مگر اظہار اس غلبے کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد مغلوبیت ممکن نہیں ہے۔ ایسی فتح جو دائمی ہو، ایسی فتح جو مکمل فتح ہو، اور اس کے بعد اس کی کوئی شکست کا امکان اس میں نہ ہو، صرف فتح ہی فتح ہو اور آخر تک کامیابی ہی کامیابی ہو، اس کو کہتے ہیں اظہار۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فتح، یہ کامرانی وہ ہوگی کہ قیامت تک اسلام ہی اسلام رہے گا، اور پھر اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، پھر اسلام کو کوئی مغلوب نہیں کر سکے گا۔ یہ ہے قرآن مجید کی پیشین گوئی، قرآن مجید کی پیشین گوئی۔ اب سوال یہ ہے یہاں پر کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اسلام پوری دنیا پر غالب آ جائے گا، تو کیا یہ اب تک ہوا ہے؟ میرے تمام مسلمانوں سے، خاص طور سے مسلمان علماء سے میرا سوال ہے کہ 1400 برس گزر چکے ہیں، کیا پوری دنیا پر اسلام اب تک کسی بھی زمانے میں، کسی بھی پیریڈ میں، کیا اسلام پوری دنیا پر غالب آیا ہے؟ نہیں، ابھی تک ہم کو کوئی ایسا زمانہ نہیں ملا۔ چند ملکوں میں اسلام ہے لیکن پوری دنیا پر اسلام نہیں ہے، بلکہ اگر پوری دنیا کو دیکھا جائے تو مسلمان اقلیت میں ہیں اور جو مسلمان نہیں ہے وہ اکثریت میں ہے، اور بظاہر غلبہ انہی کا ہے۔ امریکہ جو چاہتا ہے کر رہا ہے، روس جو چاہتا ہے کر رہا ہے، اسرائیل جو چاہتا ہے کر رہا ہے، جب اٹھتا ہے مسلمانوں کو 2-4 تھپڑ لگا دیتا ہے، یہ وہ بھی نہیں کر پاتے۔ جو چاہتا ہے وہ امریکہ کرتا ہے، پورے غلام بنے ہیں مسلمان امریکہ کے، اسرائیل کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ اب ہر ایک آج کا بچہ، آج کا جوان ہم سے پوچھے گا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مسلمان، اسلام پوری دنیا پر غالب آ جائے گا، ارے یہی جو غلام بنے ہوئے یہی غالب آئیں گے؟ ان کو تو سوائے پٹنے کے اور کوئی کام ہی نہیں، ان کو تو سوائے پٹنے کے اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ یہاں پٹ رہے ہیں، وہاں پٹ رہے ہیں، وہاں پٹ رہے ہیں، وہاں پٹ رہے ہیں، تو بظاہر تو یہ پیشین گوئی ناممکن دکھائی دے رہی ہے۔ میں بہت توجہ چاہوں گا، ایک عجیب موضوع ہے جس کو میں نے اختیار کیا، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جوانوں تک بات پہنچ سکے، بزرگ اس سے بہتر جانتے ہیں کہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پیشین گوئی کبھی پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ مسلمان اس حالت پہ نظر نہیں آ رہے ہیں کہ صدیوں کبھی ابھر سکیں، لیکن قرآن مجید اور کوئی زمانہ ایسا ابھی آیا نہیں 1400 برس میں کہ ایسا کوئی زمانہ پوری دنیا پر اسلام غالب آ گیا ہو، نہیں آیا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اسلام غالب آئے گا، غالب آئے گا، اور ابھی تک غالب نہیں آیا ہے۔ بہت توجہ رہے، دلیل پہ توجہ رہے۔ قرآن کہہ رہا ہے غالب آئے گا، ابھی تک غالب آیا نہیں ہے۔ قرآن کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، اللہ کا اعلان غلط نہیں ہو سکتا۔ 1400 برس گزر گئے ہیں، ابھی تک یہ اعلان پورا نہیں ہوا ہے، ابھی تک یہ اعلان مکمل نہیں ہوا ہے، اور اللہ کا اعلان غلط نہیں ہو سکتا۔ ابھی تک پوری دنیا پر اسلام غالب نہیں آیا ہے، قرآن کہہ رہا ہے غالب آئے گا، اور اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی زمانہ ایسا آنے والا ہے جب پوری دنیا پر اسلام ہی اسلام ہوگا۔ وہ وقت وہ ہوگا کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور جب آپ تشریف لائیں گے تو پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے پوری دنیا پر ہر دین پر اسلام غالب آ جائے، کیونکہ یہ قرآن کی پیشین گوئی اور قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ کوئی کیسا ہمیں تو ممکن نہیں نظر آ رہا ہے، ہمیں تو پاسبل نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو آپ یاد رکھیں، بہت پڑھا لکھا بندہ میرے سامنے، آپ یاد رکھیں کہ قرآن نے ایسی ہی پیشین گوئیاں کی ہیں کہ جس وقت پیشین گوئی ہوئی ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ قرآنی پیشین گوئی کبھی پوری ہو پائے گی۔ میں قرآن کی 2-3 مثالیں جلدی سے آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ بات بالکل پانی کی طرح واضح ہو جائے۔ شروع میں بالکل ابتداء اسلام میں رسول اللہ کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ لشکر تھا، فوج تھی، خزانے تھے۔ نہیں، ظاہری، دیکھیں ظاہری لحاظ سے بات کر رہا ہوں، ظاہری لحاظ سے اگر دیکھا جائے
تو کمزور ترین جماعت رسول اللہ کے ساتھ تھی. پھر ظاہری لحاظ بات ہو رہی ہے. ایک جناب ابو طالب تھے کہ جو 70 سال کے تھے. 70 سال بڑھاپے کی علامت ہے، اور بڑھاپا بھی کمزوری کی علامت ہے. تو ایک بوڑھا ساتھ تھا، ایک خاتون ساتھ تھی جناب خدیجہ، اور عورت ہونا بھی کمزوری کی علامت ہے. بہت توجہ، میں نے ظاہری طور پر بات ہو رہی ہے کہ ظاہری طور پر عورت ہونا بھی کمزوری کی علامت ہے. اور ایک غلام زید ابن حارثہ، اور غلام سب سے کمزور طبقہ تھا اس زمانے میں، سب سے کچلا ہوا طبقہ، سب سے کمزور طبقہ. اور ایک کون تھا؟ ایک 10 برس کا بچہ. اور کون ساتھ تھا؟ ایک 10 برس کا بچہ. میرے بات ظاہری لحاظ سے ہو رہی ہے، اور بچپنا بھی کمزوری کی علامت ہے. بڑھاپا کمزوری کی علامت، عورت ہونا کمزوری کی علامت، غلام ہونا کمزوری کی علامت، بچہ ہونا کمزوری کی علامت. رسول کے ساتھ وہ یہی ساتھی تھے. اس کا مطلب ہے کہ سوائے کمزوری کے طاقت تھی ہی نہیں. اور سامنے لاکھوں کا لشکر تھا کہ جن کے پاس فوج بھی تھی، جن کے پاس اسلحے بھی تھے، جن کے پاس خزانے بھی تھے، جن کے پاس افرادی قوت بھی تھی. اس وقت دنیا دیکھ کر فیصلہ کر چکی ہوگی کہ ابھی یہ لاکھوں اٹھیں گے اور اس مختصر سی کمزور سی جماعت کو کچل کر رکھ دیں گے، پیس کر رکھ دیں گے، ختم کر کے رکھ دیں گے. اس کے علاوہ دنیا اور کچھ تصور نہیں کر رہی ہوگی. اس وقت قرآن اعلان کر رہا ہے. بات کا اعلان نہیں ہے، فتح مکہ کے بعد کا اعلان نہیں ہے، مدینے پہ قبضے کے بعد اعلان نہیں ہے. اس وقت اعلان ہے جب ظاہر میں سوائے کمزوری کے رسول کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی. اس وقت قرآن نے اعلان کیا، اے رسول گھبرائیے نہیں، اے رسول گھبرائیے نہیں. سیہزم الجمع ویولون الدبر. کہ جو لاکھوں آپ کے سامنے سب پیٹ پھرا کر بھاگیں گے، اور فتح آپ کو ہوگی، کامیابی آپ کو ہوگی. اور چند برسوں کے بعد دنیا نے دیکھا کہ ہمارا رسول فاتحانہ حیثیت سے مکے میں داخل ہو رہا ہے اور قرآن کی پیشین گوئی پوری ہو رہی ہے. ایک صلوات بھیجے مولانا محمد. اور بس ہلکا سا اشارہ. ساتھ ساتھ قرآن مجید نے باطل کے سپاہی کی پہچان بھی بتا دی ہے. باطل کے سپاہی کی پہچان بھی بتا دی ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ پیٹ پھرا کر بھاگیں گے. یہ باطل کی سپاہی کی پہچان قرآن بتا رہا ہے کہ کسی نقاب میں آ جائے، کسی شکل و صورت میں آ جائے، اگر پیٹ پھرا کر بھاگے تو سمجھنا باطل کا حصہ ہے، حق کا حصہ نہیں ہے. ایک صلوات بھیجے ایک صلوات محمد تو کس طرح سے یہ قرآنی پیشین ہوئی اس وقت پوری ہوئی کہ جب دنیا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ یہ بات کبھی پوری ہو سکے گی. یہ ہے قرآن کا اعجاز، یہ ہے قرآن کا اعجاز. دوسری پیشین گوئی، ایران میں اس زمانے میں آتش پرستوں کی حکومت تھی، روم میں عیسائیوں کی حکومت تھی. عیسائی بہرحال جناب عیسیٰ کے ماننے والے تو تھے ہی. جس طرح ہم لوگ جناب عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں، وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، لیکن تھی عیسائیوں کی حکومت. مجوسیوں نے، آتش پرستوں نے روم پر حملہ کیا اور روم کو بالکل تباہ کر دیا، بالکل برباد کر دیا. ایسا لگتا تھا کہ اب 100-200 سال تک روم والے ابھر نہیں پائیں گے. اب جب آتش پرستوں کی، آگ کی پوجا کرنے والوں کی، آگ کی پوجا کرنے والوں کو جو فتح ہوئی اور عیسائیوں کو اور کرسچین کو جو شکست ہو گئی، تو عرب کے جو بت پرست تھے وہ خوشیاں منانے لگے. میں تفسیر پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے اور تاریخ پیش کر رہا ہوں کہ عرب کے جو بت پرست تھے خوشیاں منانے لگے کہ جس طرح سے آتش پرستوں کو فتح ہوئی ہے، ہم بت پرستوں کو بھی فتح ہو جائے گی اور مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی. تب مسلمان ذرا سا غمگین ہو گئے، کچھ رنجیدہ ہوئے. تو اب قرآن کی آیت سورہ روم میں نازل ہو رہی ہے.
غلبت الروم فی ادنی الارض ومن بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین۔ قرآن کا اعجاز بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، قرآن کا معجزہ ہونا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اے رسول مسلمانوں سے کہہ دیجئے پریشان نہ ہوں، گھبرائے نہیں، یہ ابھی جو روم والے مغلوب ہو گئے ہیں بہت جلد دوبارہ غلبہ حاصل کریں گے، بہت جلد دوبارہ غلبہ حاصل کریں گے۔ اور اس کے بعد پیشین گوئی کی اہمیت دیکھیے کہ قرآن مدت بھی بتا دے رہا ہے۔ ارے توجہ، یہ ہے اعجاز، یہ ہے اعجاز، قرآن مدت بھی بتا رہا ہے۔ فی بضع سنین، عربی میں بضع کا لفظ 3 سال اور 9 سال کی درمیانی مدت کو بضع کہتے ہیں، بے غوی و عین، بضع سنین۔ یہ بضع جو ہے یہ ہے 3 سال اور 9 سال کی مدت کے درمیانی حصے کو عربی میں بضع کہا جاتا ہے۔ قرآن مدت بھی بتا رہا ہے کہ ان کو جو دوبارہ فتح حاصل ہوگی نہ 3 سال سے کم مدت لگے گی نہ 9 سال سے زیادہ مدت لگے گی۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ 3 سال کے بعد روم والوں نے دوبارہ غلبہ حاصل کرنا شروع کیا اور 9 سال کے اندر پورا مکمل فتح حاصل کر لی، قرآن کی پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ ایک سلوات بھیجے مولانا آواز تبر محمد۔ اچھا کوئی کہے صاحب یہ تو تاریخ کی باتیں ہیں، پرانے زمانے کی باتیں ہیں، کوئی موجودہ زمانے کی تو بات بتا دیجیے آپ۔ یہ موجودہ زمانے کی بات بھی بتا دیں ہم، جو 1400 سال سے پیشین گوئی پوری بھی ہو رہی ہے اور قیامت تک پوری ہوتی رہے گی۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ رسول کو تانا کیا دیا جاتا تھا؟ ابتر ہیں، ابتر ہیں۔ ابتر یعنی جس کی نسل منقطع ہو گئی ہو، ابتر جس کا خاندان ختم ہو گیا ہو، جس کی اولاد موجود نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ابتر۔ جب بھی رسول اللہ بازار میں جاتے تھے تو سرداران مکہ تانا دیتے تھے، ابو لہب، ابو جہل، عاص بن وائل اور دیگر سب، دیکھو ابتر جا رہا ہے، دیکھو ابتر جا رہا ہے، جس کی نسل منقطع ہو گئی وہ جا رہا ہے، جس کا خاندان ختم ہو گیا وہ جا رہا ہے۔ رسول اذیت میں، رسول غمگین عالم میں، اس وقت قرآن نے پیشین گوئی کی۔ ارے توجہ، بہت بھرپور توجہ مجمع کی۔ اس وقت قرآن مجید اعلان کر رہا ہے، اس وقت جب پوری دنیا یقین کر چکی تھی کہ رسول کی نسل ختم ہو گئی اور جو تانا دے رہے تھے ان کی نسل لاکھوں میں موجود تھی، ان کی نسل لاکھوں میں موجود تھی، اور رسول کے لیے دنیا کو یقین ہو چکا تھا کہ ان کی نسل ختم ہو گئی ہے۔ اس وقت قرآن نے اعلان کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ پوری توجہ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے رسول آپ کو کثرت نسل عطا کر دی۔ ارے مستقبل کا صیغہ نہیں ہے، فیوچر ٹینس نہیں ہے۔ جس وقت دنیا کہہ رہی تھی کہ رسول ابتر ہیں، اس وقت قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اب کثرت نسل فیوچر میں دیں گے، مستقبل میں دیں گے۔ اعلان فرمایا کہ میں نے عطا کر دی، اور جو لاکھوں تھے ان کے لیے اعلان کیا کہ ان کی نسل کو ہم نے ختم کر دیا۔ یہ ہے اعجاز قرآنی۔ ایک صلوات بھیجے برداوات تبر محمد۔ بہت توجہ رہے۔ اب یہاں پر ایک اہل سنت کے بہت بڑے عالم، ان کا تبصرہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ مودودی، علامہ مودودی تفہیم القرآن، بہت مشہور ان کی تفسیر ہے، اس میں سورہ کوثر کی تفسیر میں وہ تحریر فرما رہے ہیں۔ بہت بڑے اہل سنت عالم ہیں، علامہ مودودی تحریر فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اس پیشین گوئی کو اس طرح سے پورا فرمایا، اس طرح سے پورا فرمایا کہ ان کی بیٹی فاطمہ زہرا کے ذریعے، علامہ مودودی شیعہ عالم نہیں،
اہل سنت کے بہت بڑے عالم لکھ رہے ہیں کہ ان کی بیٹی فاطمہ زہرا کے ذریعے سے اللہ نے رسول کو کثرت نسل عطا کی، کثرت نسل عطا کی۔ اس کے بعد جملے دیکھیے کہ آج زمین کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے، کوئی خطہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں اولاد فاطمہ زہرا سے کوئی نہ کوئی موجود نہ ہو۔ علامہ مودودی لکھ رہے ہیں کہ آج زمین کا کوئی گوشہ، کوئی کونا، کوئی خطہ ایسا نہیں کہ جہاں اولاد فاطمہ زہرا سے کوئی نہ کوئی موجود نہ ہو۔ اور جو رسول کو تانا دیتے تھے، ابو لہب، ابو جہل، عاص ابن وائل، سرداران مکہ جو رسول کو ابتر کہتے تھے، آج ان کی نسل میں کوئی موجود نہیں۔ علامہ مودودی لکھ رہے ہیں آج ان کی نسل میں کوئی بھی موجود نہیں، آج ان کی اولاد میں کوئی بھی موجود نہیں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں، وہ سنیے، لکھتے ہیں کہ اگر ان کی نسل میں کوئی موجود بھی ہے تو اسے معلوم ہی نہیں کہ ہم ان کی نسل سے ہیں۔ علامہ مودودی لکھ رہے ہیں کہ اگر ان کی اولاد سے کوئی موجود بھی ہے تو اسے علم ہی نہیں کہ ہم ان کی نسل سے ہیں۔ اور پھر آخری جملہ سنیے، لکھتے ہیں کہ اگر اس کو علم بھی ہے کہ ہم ان کی نسل سے ہیں، مگر اسے گوارا نہیں ہے کہ اپنے کو ان کی طرف منسوب کریں۔ ایک صلوات اللہ پر محمد۔ اور بات آئی گئی ہے تو کہتا چلوں کہ آپ دیکھیں قدرت کا انتظام، دیکھیے کہ کوئی ایک ایران میں آج سے تقریباً 20 سال پہلے کتاب چھپی تھی، بلکہ اور اس سے بھی قدیم، کہ جس پہ انہوں نے کچھ ایک کمیٹی بنی تھی، اس نے پوری دنیا کا دورہ کر کے حساب لگایا کہ رسول اللہ کی اولاد میں، شہزادی کی اولاد میں کتنے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ تو آج سے تقریباً 25 سال پہلے کی رپورٹ تھی، 25 سال پہلے کی رپورٹ تھی کہ پوری دنیا میں 3 کروڑ سے زیادہ سادات موجود ہیں۔ یہ اس کی کتاب میرے پاس محفوظ ہے، اس میں ان کی اعداد و شمار انہوں نے لکھے، بڑی محنت کرنے کے بعد انہوں نے تمام گاؤں دیہاتوں شہروں گھومنے کے بعد انہوں نے اعداد و شمار لکھے کہ 3 کروڑ سے زیادہ شہزادی فاطمہ زہرا کی اولاد میں موجود ہیں۔ یہ ہے اعجاز قرآنی کہ جس کے جو لاکھوں تھے ان کا ایک موجود نہیں، اور جو ایک تھا اس کے 3 کروڑ سے زیادہ اولادیں موجود ہیں۔ اور 24 گھنٹے کا، بہت توجہ، بہت لطیف پہلو، بہت لطیف پہلو، 24 گھنٹے کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا، 24 گھنٹے کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جب محمد و آل محمد پر کہیں نہ کہیں درود نہ پڑھا جا رہا۔ نہیں، خطابت نہیں، ذاکری نہیں، لفاظی نہیں، غلو نہیں، مبالغہ نہیں، حقیقت و سچائی کہ 24 گھنٹے کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ کسی نہ ہر لمحے محمد و آل محمد پر درود نہ بھیجا جا رہا ہو، صلوات نہ بھیجی جا رہی ہو، کیونکہ تمام مسلمان فقہا کا، اور یہ چیلنج کے ساتھ ممبر سے بات کہی جا رہی ہے، ٹیپ ہو رہی ہے، ہر چیز ہے اس میں، تمام مسلمان فقہا کا متفقہ فیصلہ ہے کہ بغیر محمد و آل محمد پر درود پڑھے ہوئے کسی مسلمان کی نماز قبول نہیں ہے۔ بغیر درود پڑھے ہوئے کسی مسلمان کی نماز قبول نہیں ہے۔ امام شافعی کا تو بہت ہی مشہور شعر ہے، نہیں اس کے علاوہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، آج سعودی عرب میں ظاہر کے وہابی حکمراں ہیں جو بہت سخت ان کے عقائد ہیں۔ میرے پاس 5 مرتبہ حج سے مشرف ہوا ہوں میں، اب تو پیٹھ کی تکلیف کی وجہ سے، پیر کی تکلیف کی وجہ سے نہیں جا پاتا میں، لیکن اب بھی تمنا ہے کہ بہر اللہ شفا دے تو میں دوبارہ اللہ کعبہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں حاضری دوں۔
لیکن 5 مرتبہ تو کم از کم مشرف ہو چکا ہوں. تو جب واپس آتے ہیں حاجی تو سعودی عرب کے حکمران کی طرف سے، اس کی حکومت کی طرف سے وہاں کتابیں دی جاتی ہیں، قرآن مجید بھی دیا جاتا ہے، پھر کتابیں دی جاتی ہیں. میرے پاس ساری کتابیں محفوظ ہیں. اس میں کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو اس میں ان کے اپنے عقائد ہوتے ہیں کہ بھئی یہ عقیدہ صحیح ہے، یہ عقیدہ غلط ہے، یہ عقیدہ صحیح ہے، عقیدہ غلط ہے. اور اس کے بعد طریقے ہیں، نماز کا طریقہ کیا ہے، غسل کا طریقہ کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے، صحیح یہ سب لکھا ہوتا ہے. نماز کے لیے سنیے، میرے پاس محفوظ ہے. نماز کے لیے سنیے، لکھا ہے کہ جس کو ہم تشہد کہتے ہیں، تشہد میں التحیات میں محمد و آل محمد پر درود پڑھنا واجب ہے. سعودی عرب کے علماء جو سرکاری حیثیت سے کتابیں چھپتی ہیں اس میں لکھ رہے ہیں کہ محمد و آل محمد پر تشہد میں التحیات میں درود پڑھنا واجب ہے. اور پھر درود بتایا انہوں نے کہ یہ ہے درود جو صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے. ارے توجہ، یہ ہے درود شریف جو صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے. اس طرح سے پڑھو درود، اس طرح سے درود پڑھو. اب مسلمان جس طرح سے پڑھتے ہیں اس سے مطلب نہیں، جو صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے. اور جو سعودی عرب کے علماء نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے اس درود میں تو نماز میں پڑھنا واجب قرار دیا ہے، سوائے محمد و آل محمد کے کسی کا نام نہیں، سوائے محمد و آل محمد کے کسی کا نام نہیں. دیکھو یوں درود آیا صحیح بخاری شریف میں، صحیح مسلم شریف میں. اس طرح سے التحیات میں پڑھو، اس طرح سے تشہد میں پڑھو جس میں سوائے محمد و آل محمد کے کسی اور کا تذکرہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اور لکھا واجب، واجب، جب واجب لکھ دیا تو اگر مسلمان جان بوجھ کر چھوڑ دے تو نماز باطل ہو جائے گی. اگر مسلمان جان بوجھ کر چھوڑ دے تو نماز باطل ہو جائے گی کیونکہ واجب لکھ دیا. اب سنیے جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں کسی بھی فرقے کے بڑے سے بڑے عالم کے پاس جائیں، کسی بھی فرقے کے بڑے سے بڑے عالم کے پاس جائیں اور ان سے یہ پوچھئے کسی بھی عظیم اسلامی شخصیت کا نام لے کر کہ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. ہو سکتا ہے کہ نام سنتے ہی وہ تعظیماً کھڑا ہو جائے. وہ کیا کہنا ان کے تو یہ کارنامے ہیں، ان کے تو یہ عظمت ہے، ان کا تو یہ شرف ہے، ان کا تو یہ مرتبہ ہے. کیا کہنا ان کے مرتبے کا، کیا کہنا ان کے شرف کا. جب تمام مرتبے وہ بیان کر لیں، تمام شرف کو بیان کر لیں تو آخر میں پوچھئے کہ جب ان کا اتنا مرتبہ ہے، اتنا شرف ہے، ان کی اتنی عظمت ہے تو کیا ہم نماز میں ان کا ذکر کر سکتے ہیں؟ ارے توجہ چاہوں گا، بھرپور توجہ چاہوں گا کہ ہم نماز میں ان کا ذکر کر سکتے ہیں. وہ عالم دین گھبرا کر کہے کسی فرقے کا ہو، گھبرا کر کہے گا ارے شرف اپنی جگہ پر، مرتبہ اپنی جگہ پر، عظمتیں اپنی جگہ پر، خدمتیں اپنی جگہ پر، مگر کبھی بھولے سے بھی، کبھی بھولے سے بھی ان کا ذکر نماز میں نہ کرنا، ورنہ تمہاری نماز باطل ہو جائے گی، تمہاری نماز باطل ہو جائے گی. اب سمجھئے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام اور اسلام کی دوسری شخصیتوں میں فرق کیا ہے. اب سمجھئے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام اور اسلام کی دوسری شخصیتوں میں فرق کیا ہے کہ اگر ان کا ذکر نماز میں کر دو تو نماز باطل ہو جائے گی، اور اگر ان کا ذکر نہ کرو تو نماز باطل ہو جائے گی. ایک صلوات بلند محمد. زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، زندہ باد، زندہ باد. ایک شخص جو بھی خبر دیتا ہو ہر بار وہ خبر آپ
اس کو پرکھے تو سچی ہو کہ ہاں یہ بالکل سچ ہے، یہ بالکل سچ، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، یہ بالکل سچ ہے. تو آخر میں آپ پھر اس کی بات کی تحقیق نہیں کریں گے کہ جب 10 مرتبہ اس کا صحیح ثابت ہو جائے اور پھر آ کر وہ کوئی خبر دے تو کہیں کہ بھائی ہر بار یہ سچا ثابت ہوا ہے، اب اس کی تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو سچا ہے، یہ تو سچا ہے، لہٰذا اس کی بات آپ سر تسلیم خم کر دیں گے. جب قرآن مجید کی اتنی پیشین گوئیاں سچی ثابت ہو گئی، جب اتنی پیشین گوئیاں جو اتنی مشکل تھیں کہ جن کا صحیح ثابت ہونا تقریباً ناممکن نظر آ رہا تھا، وہ سب ممکن ہو گئیں، وہ سب صحیح ثابت ہو گئیں. تو اب قرآن جو پیشین گوئی کر رہا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جب دنیا میں صرف اسلام ہی اسلام ہوگا. تو جس طرح سے وہ پیشین گوئیاں مکمل ہوئی، اسی طرح سے یہ پیشین گوئی بھی مکمل ہو کر رہے گی. ایک صلوات بلند آواز پر محمد. بہت تفصیلی موضوع ہے، اس کے لیے تو 2-4 اشرے بھی کم ہے. اور میرا پسندیدہ موضوع یہ کہ سب سے مولا علی کا ذکر، امام حسین کا ذکر سب کا ہونا چاہیے ذکر، لیکن سب سے زیادہ حقدار تو امام زمانہ ہے. جو اپنے زمانے کا امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مر گیا. ایک صلوات بھیجے بلند. اب اتفاق سے زمان پر یہ حدیث آ گئی تو میں سوچتا اسی کے بارے میں پیش کر دیا جائے، اگرچہ ارادہ نہیں تھا. حدیث کیا ہے؟ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا. کس کی حدیث ہے؟ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کی حدیث شریف کہ جو اپنے امام زمانہ کو جو نہیں پہچانا، اپنے زمانے کے امام کو جو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا. اب ظاہر ہے کہ حدیث اتنی متفق ہے کہ اس کو جھٹلا نہیں سکے، تو جس کو جھٹلا نہیں سکتے ہیں اس کی تعویلیں پیش کی جاتی ہیں. جہاں تعویل پیش ہو سمجھ لیجئے کہ سچ سمجھنے پر مجبور ہیں. ارے توجہ ہے، بہت نازک بات کہہ دی میں نے کہ جہاں مسلمان تعویل کرنے لگے کسی حدیث کی تو سمجھ لیجئے سچ سمجھنے پر مجبور ہے، دامن بچانے کے لیے تعویل کر رہے ہیں. اگر یہ کہتے نظر آئیں کہ مولا کہ یہ معنی نہیں یہ معنی، یہ معنی نہیں یہ معنی، تو سمجھ لیجئے کہ مولا ماننے پر مجبور ہے. معنوں میں تعویل کی جا رہی ہے کہ یہ معنی نہیں یہ معنی یہ معنی. اسی طرح سے اس حدیث شریف کو ماننے پر مجبور ہے مگر تعویل پیش کی گئی اور یہ کہا گیا کہ یہاں پر امام سے مراد قرآن مجید ہے. یہاں پر امام سے مراد قرآن مجید ہے. حدیث کی لفظوں پر غور کیے بغیر تعویل کر دی. حدیث کی لفظیں کیا ہیں؟ جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا. بہت توجہ ہے، آئیے ترجمہ کریں اس کا، ٹرانسلیشن کرتے ہیں اس کا. جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، ترجمہ کیجیے اردو میں. ترجمہ ہوا جو مر گیا اور اپنے زمانے کے قرآن کو نہیں پہچانا. یہی ترجمہ ہوا. ایک اور ہوا جو مر گیا اور اپنے زمانے کے قرآن کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا. اپنے زمانے کے قرآن، کیا ہر زمانے کے قرآن الگ الگ ہے؟ کیا ہر زمانے کے قرآن الگ الگ ہے؟ جو رسول فرمایا مر گیا اپنے زمانے کے قرآن. نہیں، قرآن تو قیامت تک ایک ہے. قرآن ایک ہے، ہر زمانے کا امام الگ الگ ہے کہ جس کے لیے رسول ارشاد فرما رہے ہیں اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا. علامہ جلال الدین سیوطی اس حدیث کو تسلیم کرتے ہوئے تعویل پیش کرتے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ تاریخ جب یہ کہتی ہے، یار ہلکا سا اشارہ ہی ہوگا، جب تاریخ یہ کہتی ہے کہ بہت سے بزرگ اصحاب رسول اللہ کے دفن و کفن میں شریک نہیں ہوئے، جب تاریخ یہ کہتی ہے کہ رسول اللہ کے بہت سے بزرگ اصحاب رسول اللہ کے دفن و کفن میں غسل و کفن میں شریک نہیں ہوئے،
تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ شیعہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں، ورنہ صاف کہہ دینا چاہیے تھا ان کو جھوٹے ہیں شیعہ، غلط کہتے ہیں، سب شریک ہوئے تھے. نہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ تعویل پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شریک نہ ہونا ان کی مجبوری تھی. سمجھ میں آئی بات آپ حضرات کی؟ بزرگوں سے، بچوں جوانوں سے خطاب ہے. یہ نہیں کہا جھوٹ ہے، یہ نہیں کہا. اگر علامہ جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء، بہت اور بھی بہت سی کتابیں ان کی، نہیں لکھتے وہ کہ جھوٹ ہے، یہ نہیں لکھتے غلط ہے، بلکہ لکھتے ہیں کہ ان کی مجبوری تھی جس کی وجہ سے وہ شریک نہیں ہو پائے، جس کی وجہ سے ان کی شرکت نہیں ہوئی. مجبوری کیا تھی؟ یہی حدیث پیش کی کہ رسول کی حدیث ہے کہ جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا، اور موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کسی کو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، کسی لمحے بھی آ سکتی ہے. تو اگر یہ تمام بزرگان اگر رسول کے دفن و کفن میں شریک ہوتے اور کسی کا انتخاب نہ ہوتا، تو اس دوران میں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا تو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مرتا، لہذا ذمہ داری ان پر آ جاتی. سنیے سنیے توجہ سے سنیے، علامہ جلال الدین سیوطی تحریر کر رہے ہیں، بہت بڑے عالم اسلام کے، وہ تحریر کر رہے ہیں کہ مجبوراً شریک نہیں ہوئے کیونکہ انتخاب ضروری تھا، فوری انتخاب ضروری تھا. کیونکہ رسول اللہ ارشاد فرما چکے ہیں کہ اگر مر گیا اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا تو جاہلیت کی موت مرا. تو 2-3 گھنٹے تو لگتے دفن و کفن میں، اور کسی کی موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کس وقت کون مر جائے. اس درمیان میں اگر کوئی مسلمان مر جاتا تو اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچان پاتا، لہذا ان کے لیے ضروری تھا کہ دفن و کفن چھوڑ کر جاتے ہی فوراً انتخاب کر لے، تاکہ کوئی یہ الزام نہ لگا سکے بارگاہ الہی میں کہ بھئی انتخاب ہی نہیں ہوا تھا، پہچانتے کیسے. لہذا مجبوراً وہ شریک نہیں ہوئے. مگر یہ بات تو ثابت ہو گئی، یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ زمانہ 2 گھنٹے کے لیے بھی بغیر امام کے نہیں رہ سکتا. ارے اسی لیے تو مجبوری تھی، مگر ثابت کر دیا آپ نے کہ زمانہ 2 گھنٹے کے لیے بھی بغیر امام کے نہیں رہ سکتا. اسی لیے مجبوراً جا کر انتخاب کرنا پڑا. جب 2 گھنٹے کے لیے بغیر امام کے زمانہ نہیں رہ سکتا تو مجھے اتنا بتا دو، یہ صدیوں پر صدیاں جو گزر رہی ہے تو زمانے کا امام کون ہے؟ ایک صلوات علی آواز پر محمد ایک صلوات بلند آواز پر محمد. بہت تفصیل، مجھے کون سی چیز چھوڑوں، کون سی چیز بیان کروں، یہ بھی مشکل ہو رہا ہے میرے لیے کیونکہ سب چیزیں اہم ہیں اس میں. لیکن ایک حدیث اور سنی جو بھی صحیح بخاری میں اس کی طرف اشارہ ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ متفق علیہ چیزیں پیش ہوں تاکہ کسی کو ہلکا سا زبان کھولنے کی گنجائش نہ ہو. حدیث صحیح بخاری میں تو بہت ہلکا سا اشارہ ہے کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب عیسیٰ آئیں گے اور امام تمہارا ہوگا، وَإِمَامُكُم مِّنكُم، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. جب عیسیٰ آئیں گے تو امام تمہارا ہوگا. یہ اختصار سے اشارہ، لیکن بقیہ جو صحیح ستہ کی کتابیں ہیں ان میں تفصیل ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جب جناب عیسیٰ تشریف لائیں گے، نماز کا وقت ہوگا، تو اس وقت امامت امام مہدی کریں گے. ایک صلوات مجھے بتا دیں. تو صحیح بخاری میں صرف اشارہ ہے، بقیہ صحیح ستہ ہی، صحیح ترمذی شریف اور جو دیگر کتابیں ابن ماجہ ہے، نسائی ہے وغیرہ ہے، اس سب میں جو صحیح ستہ میں داخل ہیں ان میں تشریح ہے. صحیح بخاری میں صرف اتنا ہی ہے جو میں نے عرض کر دیا کہ امامکم منکم، تمہارا امام جو نماز پڑھائے گا وہ تم میں سے ہوگا، تمہارا امام ہوگا. عیسیٰ کا مطلب عیسیٰ نماز نہیں پڑھائیں گے. اب صحیح ترمذی شریف اور دیگر کتابوں میں ہے کہ جب نماز کا وقت آئے گا مصلی بچھے گا، جناب عیسیٰ بھی ہیں اور ہمارا امام بھی ہے، نماز کا وقت ہے. اب ہمارا امام جناب عیسیٰ سے کہیں گے قدم یا نبی اللہ. بہت سنجیدہ موضوع ہے، بہت سنجیدہ موضوع ہے. میں چاہتا ہوں بھرپور توجہ سے آپ حضرات یہ موضوع سنیں آپ، کیونکہ آج کے زمانے کے لیے یہ بہترین موضوع ہے
کیونکہ سب سے زیادہ اعتراض ہمارے اسی عقیدے پہ ہوتا ہے. چلو میں چاہتا ہوں ہمیں بچے اور جوانوں تک بات کلیئر ہو جائے. وہ اس وقت جب مصلی بچھے گا تو ہمارے امام فرمائیں گے کہ قدم یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی آگے بڑھیے اور نماز پڑھائیے، آگے بڑھیے اور نماز پڑھائیے. جناب عیسیٰ جواب دیں گے کہ نہیں فرزند رسول یہ آپ کا حق ہے. جناب عیسیٰ فرمائیں گے کہ فرزند رسول یہ آپ کا حق ہے، آپ نماز پڑھائیے. اس کے بعد روایت ہے کہ ہمارا امام آگے نماز پڑھائے گا اور عیسیٰ پیچھے ماموم کی حیثیت سے، نمازی کی حیثیت سے نماز پڑھیں گے. اب یہاں پر کوئی پہلو لوگ چھوڑتے نہیں اعتراض کرنے والے کہ کہا یہ کیا بات ہوئی؟ جب امام کو معلوم تھا کہ ان کا حق ہے تو خود ہی آگے بڑھ کر پڑھانے لگتے. عیسیٰ سے بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کیا کہنے کی ضرورت تھی کہ اللہ کے نبی آپ آگے بڑھیے؟ پھر عیسیٰ نے کہا نہیں آپ کا حق ہے. اس کا مطلب ہے کہ معاذ اللہ امام کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کا حق ہے. امام کو معاذ اللہ علم ہی نہیں تھا کہ ان کا حق ہے. عیسیٰ نے بتایا تو معلوم ہوا. یہ پہلو پیدا ہو رہا ہے. میں چاہتا ہوں اس کی وضاحت ہو جائے کہ یہ کیا بات کہ آپ پڑھائیے قدم یا نبی اللہ. یاد رکھیے زمانے کی زبان ہے. اگر امام بغیر جناب عیسیٰ سے گفتگو کیے ہوئے خود سے آگے بڑھ کر نماز پڑھانے لگتے اور عیسیٰ پیچھے نماز پڑھنے لگتے تو دنیا کہتی یہ تو اخلاق عیسوی تھا، یہ تو عیسیٰ کی بزرگی تھی کہ ایک چھوٹا آگے نماز پڑھانے لگا تو وہ بھی اخلاقاً پیچھے کھڑے ہو گئے. یہ ان کی بزرگی تھی کہ جس کی وجہ سے پیچھے پڑھنے لگے. اگر دو عالم دین ہو، ایک ذرا سن میں کم ہو دوسرا بزرگ ہو، اگر کم سن عالم آگے مصلی پہ کھڑا ہو جائے تو بزرگ عالم کیا اس کا بازو پکڑ کے کھینچے گا مصلی سے؟ ارے ہٹو میں پڑھاؤں گا، ہٹو میں پڑھاؤں گا. نہیں، اس کی بزرگی کا تقاضا یہ ہوگا، اس کے اخلاق کا تقاضا یہ ہوگا کہ بھئی یہ چھوٹا ہے پڑھا لے، میں پیچھے پڑھے لیتا ہوں. تو اس کو اخلاق عیسوی مانا جاتا، اس کو عیسیٰ کی بزرگی مانی جاتی. لہذا پہلے امامت نے نبوت سے اقرار لے لیا. امامت نے نبوت سے اقرار لے لیا. اور یہ بالکل ویسا ہی منظر ہے جیسا معراج کے موقع پر ایک وقت ایسا آتا ہے جب جبریل کے قدم رکتے ہیں، جب جبریل کے قدم رکتے ہیں. اب تمام معراج کی کتابیں پڑھ لیجئے، رسول فرما رہے ہیں اے جبریل آگے بڑھیے. ارے توجہ رہے، اے جبریل آگے بڑھیے، اے جبریل آگے بڑھیے. جبریل کہتے ہیں بلو دنو تو ان مولتن لحترق، تو اگر انگل بھر آگے بڑھ جاؤں تو جل جاؤں. رسول نے فرما دیا ارے زیادہ کہہ دیا، بال برابر آگے اگر بڑھ جاؤں، بال برابر آگے بڑھ جاؤ تو جل جاؤ گے. تو کیا رسول کو علم نہیں تھا کہ جبریل اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے؟ علم تھا، مگر چاہتے تھے کہ سردار ملک اپنی زبان سے اقرار کرے کہ سردار ملک کی حد کہاں تک ہے اور سید المرسلین کی حدیں کہاں تک شروع ہو رہی ہیں. یہی مسئلہ ہمارے امام کی بھی ہوگی کہ دنیا یہ دیکھ لے کہ نبوت کی حدیں کہاں تک ہیں اور کہاں سے امامت کی حدیں شروع ہو رہی ہیں. ایک سلام بلند پانی تھوڑا بہت زیادہ پڑھنے کا موقع نہیں. کچھ جو لکھنؤ واپس جانا ہے، بہت تھکن بھی ہے. علی گڑھ سے میں تقریباً 6-7 گھنٹے کا بائی روڈ سفر گیا بھی، پھر واپس بھی آیا. ایک ہی دن میں اتنا سفر ہوا. پھر صبح کو یہاں رہو
آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. صبح پھر دہلی جانا ہے تو مشکل زندگی گزر رہی ہے, اسی میں آپ حضرات کی اتنی خدمت کر سکتا ہوں, کر رہا ہوں. اس میں بھی اب یہ تذکرہ آ گیا ہے اس حدیث شریف کا. میں چاہتا ہوں کہ یہاں کے اوپر ایک اعتراض اور ہے, اس کو میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی کلیئر کر دیا جائے, واضح کر دیا جائے. اور وہ یہ ہے کہ صاحب یہ تو عقیدہ صحیح نہیں معلوم ہو رہا ہے, کیونکہ امام کون ہوتا ہے اور نبی کون ہوتا ہے, یہ بھی سن لیجیے. امام کون ہوتا ہے, نبی کون ہوتا ہے. نبی اصل ہوتا ہے اور امام نبی کا نائب ہوتا ہے. امام نبی کا نائب ہوتا ہے. تو صاحب یہ تو آپ کا عجیب عقیدہ ہے کہ اصل پیچھے اور نائب آگے. یہ تو بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. سنیے, بات سخت ہے, اعتراض سخت ہے, لیکن اس کے اعتراض کے جواب پیش کرنا چاہتا ہوں. ہاں, حقیقت یہی ہے کہ نائب پیچھے ہوتا ہے, اصل آگے ہوتا ہے. اب میں مثال پیش کر دوں آپ کے سامنے تاکہ آج کے زمانے کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی سمجھ جائیں. مجھے یہ بتائیے کہ اس اتر پردیش کا سربراہ کون ہے؟ ظاہر ہے کہ دو سربراہ ہوتے ہیں, یا تو گورنر ہوتا ہے یا چیف منسٹر ہوتا ہے. گورنر اگر آگے آگے چل رہا ہو یہاں یو پی میں, تو کسی بڑے سے بڑے افسر کی ہمت نہیں کہ اس کے آگے چل سکے. سب پیچھے ہوں گے, گورنر آگے ہوگا. وزیر اعلیٰ چیف منسٹر چل رہا آگے, تو کسی کی ہمت ہے بڑے سے بڑے افسر کے وہ آگے چلے؟ نہیں, کیونکہ وہ اس پردیش کا, اس صوبے کا سربراہ ہے. اس صوبے کا سربراہ ہے. جب صوبے کا سربراہ آگے آگے چل رہا ہو تو سب پیچھے چلیں گے, کوئی اس کے آگے نہیں جا سکتا, کیونکہ وہ صوبے کا سربراہ ہے. لیکن مجھے اتنا بتا دیجئے کہ یہ تو سربراہ ہے, چاہے وہ گورنر صاحب ہوں, چاہے وہ چیف منسٹر صاحب ہو, لیکن اگر دلی سے وائس پریزیڈنٹ آ جائے, نائب صدر جمہوریہ, نائب صدر جمہوریہ, وائس پریزیڈنٹ, نائب صدر جمہوریہ, اب کیا ہے, اب بھی گورنر آگے ہوگا یو پی کا, اب بھی چیف منسٹر آگے ہوگا؟ نہیں, وہ نائب صدر جمہوریہ آگے ہوگا, گورنر یو پی کا پیچھے ہوگا, چیف منسٹر پیچھے ہوگا. یہ کیا, ارے اس سے پہلے تو آپ آگے تھے. ارے توجہ رہے, اس سے پہلے تو آپ آگے آگے تھے, سب پیچھے. آج کیا ہو گیا کہ نائب آیا ہے, نائب آیا ہے اور گورنر صاحب اس کے پیچھے, چیف منسٹر صاحب اس کے پیچھے. ارے کہ اتنا نہیں سمجھ رہے ہو, یہ چھوٹے سے صوبے کے گورنر ہیں, یہ چھوٹے سے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں, وہ پورے ہندوستان کے صدر کا نائب ہے. ارے وہ پورے ہندوستان کے صدر کا نائب ہے. وہ نائب آگے ہوگا, یہ گورنر پیچھے ہوگا. بس یوں ہی سمجھ لیجئے کہ عیسیٰ ہو چاہے موسیٰ ہو, چھوٹے چھوٹے علاقوں کے نبی, چھوٹے چھوٹے علاقوں کے نبی. اور ہمارا امام زمانہ وہ ہے جو کائنات کے رسول کا نائب ہے. تو کائنات کے رسول کا نائب ہے جو رحمت للعالمین ہے, کہ ان کا نائب ہے. اب نائب آگے ہوگا, سارے انبیاء پیچھے ہوں گے. ایک صلوات بھیجے مولانا عباس سے, بس آخری جزر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے ابھی روزے پر بھی حاضری دینا ہے, اس کے بعد روانگی ہونا ہے. اور ایک صلوات بلند آواز سے بھیجیے بر محمد. متفق علیہ, مسلمانوں کا متفق علیہ یہ عقیدہ ہے امام مہدی کا. فرق صرف ایک ہے, وہ فرق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے تمام مسلمان کہتے پیدا ہوں گے, اور ہمارا عقیدہ ہے کہ موجود ہیں. اب اس پر الگ بحث ہے, طول عمر کہ کیوں کیا, یہ تو دو تین اشرے بھی کم ہے اس موضوع پر. میں نے تو ہلکے سے ہلکے اشارے کیے آپ کے سامنے. تو یہ اتنا فرق ہے, لیکن مسلمان سن لیں کہ تمام عالم اسلام میں یہ عقیدہ متفق علیہ ہے امام کے سلسلے میں. انہوں نے کہا کہ آئیں گے, اور ہمارا عقیدہ ہے کہ موجود ہیں, تشریف فرما ہے, کیونکہ کوئی زمانہ بھی بغیر امام کے
نہیں ہو سکتا. لہذا زمانے میں تشریف فرما ہے، بس یہ کہ ہم ان کو پہچانتے نہیں ہیں. تو یہ بھی غلط فہمی ہوگی کہ ہم یہ سمجھیں گے کسی کونے میں ہے، کسی گوشے میں ہے، کسی حجرے میں ہے. ایسا نہیں ہے. امام ہمارے سامنے رہتا ہے، ہم پہچان نہیں پاتے. ظہور کے غیبت کے معنی یہ نہیں ہے کہ کسی پردے میں ہے، غیب میں ہے، کہیں کونے گوشے میں ہے. نہیں، سامنے رہتے ہیں، ہماری نگاہوں پر پردے پڑے رہتے ہیں. ایک صلوات میں تو اب سنیے، ایک تقریباً وہ بھی کتاب میرے پاس محفوظ ہے، تقریباً 40 سال پہلے کی بات ہے کہ افریقہ میں ایک افریقن نوجوان مسلمان ہوا، اور اس نے ایک لیٹر لکھا سعودی عرب کی جو علماء کی جماعت ہے، رابطہ عالم اسلامی. اس کو لیٹر لکھا، اور لیٹر بھی کی کاپی میرے پاس محفوظ ہے، اور جو جواب دیا سعودی علماء نے وہ بھی میرے پاس محفوظ ہے. اس نے لکھا، نوجوان نے، نیا مسلمان ہوا، کہ یہ بتائیے کہ عقیدہ سعودی عرب کے علماء کو لکھا ہو کہ یہ بتائیے کہ یہ عقیدہ امام مہدی کے سلسلے آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ وہاں کے سعودی عرب کے علماء نے جواب دیا کہ عقیدہ مہدی اسلام کا بنیادی جز ہے. عقیدہ مہدی اسلام کا بنیادی جز ہے، اور جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ بدعتی ہے. یہ سعودی عرب کے علماء کا جواب میرے پاس محفوظ ہے، جو وہاں کی پوری جماعت ہے سرکاری طور پر جس کو تسلیم کیا جاتا ہے. اس نے جواب میں لکھا کہ جو وہ بدعتی ہے، جو عقیدہ نہ رکھے وہ بدعتی ہے. اور اس کے بعد ایک زمانہ آئے گا جب اللہ کی مصلحت سے وہ اس زمین پر تشریف لائیں گے، اللہ کی مصلحت سے پیدا ہوں گے، تشریف لائیں گے. اس وقت ہمارا ان کو ماننا واجب و لازم ہوگا. لہذا یہ جواب لکھا انہوں نے. تو وہ ہوں گے، پوری توجہ ایک چیز رہ گئی، انہوں نے لکھا کیونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے. ارے توجہ ہے، یہ بات رہ جاتی بہت اہم. کیونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ میرے 12 جانشین ہوں گے. سعودی عرب کے علماء لکھ رہے ہیں، سعودی عرب کے علماء تحریر کر رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ میرے 12 خلیفہ ہوں گے، میرے 12 جانشین ہوں گے. اور یاد رکھو کہ یہ رسول کے 12ویں جانشین ہوں گے، یہ رسول کے 12ویں خلیفہ ہوں گے. یہ سعودی عرب کے علماء نے لکھا. اور جب اللہ کی مصلحت ہوگی تو یہ دنیا میں وارد ہوں گے اور پوری دنیا پر حکومت کریں گے. یہ کیا لکھا انہوں نے کہ 12ویں خلیفہ ہوں گے. اور جب اللہ کی مصلحت ہوگی، جب اللہ کی مشیت ہوگی تو یہ دنیا میں آئیں گے اور ہمیں ان کو ماننا ہوگا، ان کے پیچھے چلنا ہوگا. میں سعودی عرب کے بزرگ علماء سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ ان کو 12واں خلیفہ کہہ رہے ہیں، رسول کا 12واں جانشین کہہ رہے ہیں، تو ان کو بھی اسی طرح سے منتخب کیوں نہیں کر لیتے جس طرح سے اور سب انتخابات ہوئے؟ کسی اجماع کے ذریعے سے، کسی سیرت کے ذریعے سے، کسی وصیت کے ذریعے سے، ارے کسی اور طریقے سے آپ ان کا انتخاب کیوں نہیں کر لیتے جس طرح سے اور منتخب ہوئے؟ وہی طریقہ ان کے لیے بھی اختیار کیجئے جو تمام علماء چیخ کر کہیں گے کہ ہم خود منتخب نہیں کر سکتے، جب اللہ بھیجے گا تو مانیں گے، جب اللہ بھیجے گا تو مانیں گے. تو میں ان کی خدمت میں کرتا ہوں، ارے جو عقیدہ آخری کے لیے رکھا، اگر یہی پہلے کے لیے رکھ لیا ہوتا تو آج عالم اسلام میں اتنا افتراق نہ ہوتا. ایک صلوات بھیجے ایک صلوات بلند آواز پر محمد. یہی وہ امام ہے جو ہمارا محافظ ہے، یہی وہ امام ہے جو ہمارا نگراں ہے، یہی وہ امام ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا وجود قائم ہے. ورنہ پوری دنیا ہمیشہ ہماری مخالف رہی، پوری حکومتوں نے ہمارا قتل عام کیا، قتل عام کھلے عام. آپ نے بتایا کہ یہ جیسے ابھی جناب فرما آپ کا تذکرہ ہوا، 200 سال پہلے ہندوستان میں کوئی شیعہ مسجد نہیں تھی، کیونکہ جو پہلی نماز جماعت ہوئی ہے
جو جناب خرمام نے اس کی امامت کی ہے، وہ وزیر اعظم جو تھے ان کے محل میں ہوئی ہے نماز، جمعے کی نماز بھی وہی ہوئی ہے. تو اگر کوئی مسجد ہوتی تو اس میں ہوتی. محل میں نماز کا ہونا خود اس بات کی دلیل کہ اس وقت تک کوئی مسجد شیعوں کی موجود نہیں تھی. اس کے بعد مسجدیں بنی ہیں، آصفی مسجد، جمعہ مسجد، یہ سب بعد میں بنی ہیں. اور پورے ہندوستان میں کہیں بھی جماعت بھی نہیں ہوتی تھی کیونکہ سب تقیہ میں رہتے تھے، عالم تقیہ میں رہتے تھے، اس کی وجہ سے جماعت بھی نہیں ہوتی تھی. یہ جناب غفراماب ہیں کہ جنہوں نے کھلم کھلا شیعیت کا اعلان کیا تھا، اور اس کے بعد دنیا شیعیت کو پہچانی تھی ہندوستان میں، اور اس کے بعد پھر عزاداری کی تحریک انہوں نے آگے بڑھایا. اور انہی کے دم سے یہ آج عزاداری جو نظر آ رہی ہے یہ انہی کے دم سے. اس کا مطلب ہے کہ نماز بھی انہی نے ہندوستان میں قائم کی اور عزاداری بھی انہی نے ہی قائم کی. ایک سلوات بھیجے بلا نواز. تو آپ تصور کیجئے کہ ہمارے امام کا تذکرہ ہے. ہمارا امام وہ ہے کہ جو خود فرماتے ہیں توقیات میں اپنی کہ جناب شیخ مفید جو لکھی ہے وہی لکھا ہے کہ جناب میرے شیعوں سے کہہ دیجئے کہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان سے غافل ہیں، اور اگر ایک لمحے کے لیے بھی ہم اپنے شیعوں سے غافل ہو جائیں تو زمانے کی چکیاں پیس کر انہیں ختم کر دیں گے، ان کا وجود مٹ جائے گا اگر ہم غافل ہو جائیں. تو خود ہمارا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا محافظ موجود ہے، ہمارا امام موجود ہے. اور یاد رکھیں کہ ہم کیا عزادار ہوں گے کہ جیسے ہمارا آقا عزادار ہے. ہم تو وقتی عزادار ہوتے ہیں. کسی کی شہادت کا دن آیا ہم نے صف عزا بچھا لی، محرم آیا ہم نے صف عزا بچھا لی، کوئی عزیز رخصت ہوا ہم نے کربلا والوں کی صف عزا بچھا لی. ہم وقتی عزادار ہیں مگر ہمارا آقا ہمہ وقت عزادار ہے، ہر لمحے وعدہ ہے، ہر لمحے وعدہ ہے. اور ہم تو آنسو بہاتے ہیں لیکن ہمارے آقا کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے ہیں. اور آقا کے سامنے وہ کرتا آویزہ رہتا ہے کہ جو امام حسین کے جس پر آخر جس میں ہزاروں تیروں تلواروں کے نشانات یہ سامنے آویزہ رہتا ہے. اور ہم کیا ظہور کی دعا مانگیں گے کہ جیسا خود ہمارا امام مانگتا ہے. پالنے والے جلد سے جلد اجازت دے ظہور کی تاکہ قاتلان اہل بیت سے بدلہ لیں، کربلا کے قاتلوں سے بدلہ لیں، یعنی کربلا کے میدان میں ظلم و ستم کی ہم اس سے بدلہ لیں. وہ کرتا ہمیشہ آویزہ رہتا ہے. یہ کون سا کرتا ہے؟ یہ وہ کرتا ہے کہ جو جس وقت میدان حشر ہوگا وہ آواز آئے گی کہ سب کے سب اپنی آنکھیں جھکا لو، فاطمہ زہرا کی سواری آنے والی. فاطمہ زہرا تشریف لائیں گے. پالنے والے میرے حسین کی کیا خطا تھی جو اسے 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا. اے پالنے والے میری امت کی شفاعت فرما دے، میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. رسول فرمائیں گے کہ کوئی وسیلے شفاعت بھی لے کر آئی ہو، کوئی ذریعے شفاعت بھی لے کر آئی ہو، تو جو ابا کا دامن ہٹے گا تو 2 چیزیں جناب فاطمہ زہرا کے دامن میں نظر آئیں گی. ایک تو یہی کرتا امام حسین کے جس پر آخری وقت تھا، اور دوسری کیا چیز ہوگی؟ عباس کے 2 کٹے ہوئے ہاتھ. پالنے والے تجھے اس کرتے کا واسطہ، عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، میری امت کے گناہ گاروں کو بخش دے. بس آخری جملہ کرنا چاہتا ہوں، 2 سے 3 منٹ لینا ہے. امام جب تشریف لائیں گے تو آپ ظالموں سے انتقام لیں گے. تب سوال یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلا انتقام کیا ہوگا؟ سب سے پہلے لوگ سمجھیں گے کہ کربلا والوں کے جو قاتل ہیں ان سے ہوگا انتقام، لیکن سب سے پہلا انتقام وہ ہوگا کہ جو شہزادی فاطمہ زہرا پر ظلم ہوا، ان کی شکم میں جو محسن شہید ہو، اس محسن کا سب سے پہلے انتقام ہوگا. دادارو ارے آپ کو یاد ہوگا، سنتے رہتے ہیں کہ جب دروازے میں آگ لگائی گئی
جب دروازہ توڑا گیا تو شہزادی دیوار و در کے درمیان آ گئی تھی، پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، جناب محسن کی شہادت ہو گئی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ شہزادی کا ایک منٹ ذکر کر کے مزید کو تمام کروں۔ ہاں عزیزانو، ایک روایت اور ہے جو کم پڑھی جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ دیوار و در کے درمیان آ گئی تھی، ایک روایت دوسری یہ ہے کہ جس وقت دروازے کے گرد سب جمع ہوئے اور آواز دی کہ علی کو نکالو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے، تو اس وقت شہزادی بالکل دروازے سے لگی کھڑی ہوئی تھی، بالکل دروازے سے متصل کھڑی ہوئی تھی۔ دروازے سے متصل کھڑا ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ شہزادی کو تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی میرے گھر کا دروازہ توڑے گا۔ متصل کھڑی ہوئی، دروازہ توڑا گیا۔ روایت کہتی ہے دروازے میں ایک لمبی سی میخ لگی ہوئی تھی، ایک لمبی سی کیل لگی ہوئی تھی، شہزادی بالکل متصل کھڑی ہوئی تھی، اور جب دروازے کو دھکا دیا گیا تو یہ میخ پسلیوں کے آر پار ہو گئی، پسلیاں بھی شکستہ ہو گئی، محسن بھی شہید ہو گئے، شہزادی زمین پر گر پڑی، شہزادی زمین پر، ارے میں کیسے اس مصیبت کو پیش کروں؟ شہزادی زمین کے اوپر، شہزادی کے اوپر دروازہ، شہزادی زمین پر، شہزادی کے اوپر دروازہ۔ اب جو ابھی گھر کے اندر داخل ہو رہا ہے اسی دروازے پر پیر رکھتا ہوں۔ اب اندازہ کرو شہزادی کتنی زخمی ہو گئی ہوگی۔ علی کو گرفتار کیا گیا، گرفتار کر کے لے کر چلے، شہزادی زمین پر پڑی ہوئی ہے، ٹوٹی پسلیوں پر ایک ہاتھ ہے، ٹوٹی پسلیوں پہ ایک ہاتھ ہے۔ جیسے دروازے قریب علی کو لے کر آئے، چاہتے تھے کہ باہر نکلیں، ایک ہاتھ ٹوٹی پسلیوں پر تھا، شہزادی نے ایک ہاتھ آگے بڑھایا اور علی کا دامن تھام لیا۔ میں علی کو جانے نہیں دوں گی، میں علی کو جانے نہیں دوں گی۔ آنے والوں نے اصرار کیا، اے فاطمہ زہرا علی کا دامن چھوڑ دو، علی کا دامن چھوڑ دو۔ جب وہ شہزادی نے فرمایا میں دامن نہیں چھوڑوں گی تو قنفذ ملعون آگے بڑھا، تلوار کا دستہ شہزادی کے کونی کے اوپر، کونی شکستہ ہوئی، دامن ہاتھ سے چھوٹا۔ عزادارو، یہ ہاتھ جو ٹوٹا جب تک زندہ رہی، شہزادی اس ہاتھ سے کام نہیں لے سکی۔ آخری جملے سنیے، جب شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئی، مولا نے شہزادی کو غسل دیا، کفن پہنایا، بچوں کو آواز دی، بچوں اور آخری بار اماں کو دیکھ لو، آخری بار ماں کی زیارت کر لو۔ سب بچے آئے، ننھی سی زینب بھی قریب پہنچی، کم سن زینب بھی قریب پہنچی، دیکھا ماں کفن میں لپٹی ہوئی۔ جب ماں کو کفن میں لپٹا ہوا دیکھا تو اپنا معصوم چہرہ اٹھا کر اپنے بابا سے سوال کیا، اے بابا میرے سوال کا جواب دے دیجئے، اے بابا میرے سوال کے جواب دے دیجئے۔ اے ننھی زینب کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ بابا میں نے کئی میتوں کو دیکھا کہ جب ان کو کفن میں لپیٹا جاتا ہے تو دونوں پیر بھی سیدھے کر دیے جاتے ہیں، دونوں ہاتھ بھی سیدھے کر دیے جاتے ہیں۔ بابا آپ نے ماں کے دونوں پیروں کو سیدھا کر دیا لیکن ایک ہاتھ سیدھا نہیں کیا۔ علی تڑپ گئے، اے ننھی بچی تمہاری ماں کا ہاتھ اس طرح سے شکستہ ہو چکا، کیوں شکستہ ہاتھ سیدھا نہیں ہو رہا ہے؟ عزاداروں، علی لے کر جنت البقیع میں میت پہنچے۔ اب آپ سنیں آخری جملے کہ جب بھی کسی مومنہ کی تدفین کا وقت ہوتا ہے تو ایک آواز آپ ضرور سنتے ہیں کہ سارے نامحرم ہٹ جائیں، سارے نامحرم ہٹ جائیں، کیونکہ اب مومنہ کی تدفین کا وقت ہے، صرف محرم موجود رہیں۔ اور کسی بھی مومنہ کو صرف محرم دفن کرتے ہیں، کوئی نامحرم قریب بھی نہیں آتا ہے۔ لیکن ہر مومنہ کی تدفین کے وقت کم از کم 2 محرموں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آخری جملے، کم از کم 2 محرموں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک قبر کے اندر اترے اور ایک اوپر سے میت دے، اوپر سے میت دے اور قبر کے اندر اتر کے میت سنبھالے۔ تو کسی کی مومنہ کی تدفین کے لیے کم از کم 2 محرم ضروری ہے۔ لیکن علی کی مظلومی دیکھو، علی کی بے کسی دیکھو کہ وقت دفن فاطمہ زہرا اکیلے علی محرم موجود ہیں۔ ارے بچے اتنے چھوٹے ہیں نہ قبر کے اندر اتر کر ماں کو سنبھال سکتے ہیں،
نہ اوپر سے میت دے سکتے ہیں، اکیلے علی کرے تو کیا کرے۔ یہی وقت روضہ رسول کی طرف رخ کیا، اے اللہ کے رسول علی کی مدد کے لیے آ جائیے، علی کی مدد کے لیے آ جائیے۔ عزادار قبر سے 2 ہاتھ بلند ہوئے، اے علی میری امانت میرے سپرد کر دو، اے علی میری امانت میرے سپرد کر دو۔ آپ نہیں سمجھے کہ اس جملے سے علی پر کیا گزری ہوگی جب رسول نے کہا ہوگا کہ اے علی میری امانت میرے سپرد کر دو۔ ارے جب شہزادی کی رخصتی ہونے لگی تھی تو رسول نے فرمایا تھا، اے علی ہذہ فاطمۃ ودیۃ عندک، اے علی یہ فاطمہ میری امانت ہے تمہارے پاس، اے علی یہ فاطمہ میری امانت ہے تمہارے پاس، اور امانت کے لیے ضروری ہے کہ جیسی لی جائے ویسی واپس کی جائے۔ جب رسول نے کہا ہوگا اے علی میری امانت واپس کرو، تو اب علی کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اے اللہ کے رسول جب امانت لی تھی تو ہاتھ بھی سالم تھا، پسلیاں بھی سالم تھی، اب علی جو امانت واپس کر رہا ہے تو فاطمہ کی پسلیاں بھی شکستہ ہیں، فاطمہ کا ہاتھ بھی شکستہ ہے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ گزارش 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات مرحوم ہو چکے ہیں، ان سب کی روحوں کو صلی ثواب فرما دیں۔